مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خدا یسوع مسیح کی بڑی شکر گزاری کرتا کہ خدا یسوع ناصر نے پھر سے اپنے خادم کو یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے چینل کے ذریعہ سے جس کا نام جیزس دا وے آف لائف ٹی وی ہے، خدا کی آواز آپ تک پہنچا سکوں۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے جو آپ خدا کے کلام کو وقت نکال کر سنتے ہیں، کیونکہ یہی کلام جب آپ کی زندگی کے اندر ہوگا تو خدا کا جلال آپ کی زندگی کے اندر ہوگا۔ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ جب خدا باپ کا فضل ہماری زندگیوں کے اندر ہوتا ہے تو ہماری زندگیاں چینج ہو جاتی ہیں۔ فضل خدا نے ہم پر کیا، وہ چیز جس کے ہم حقدار نہ تھے، وہ بلیسنگ، وہ جو ہے وہ برکتیں ہمیں پرووائڈ کی، یہ خدا کا فضل ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت و سب بولے آمین۔ اور آج کا یہ میسیج ہماری نسلوں کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے گھرانوں کے لیے جو ہے وہ بابرکت ہو، سب بولے آمین۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے میرے عزیزوں کہ خداوند اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ یسوع مسیح کا فضل ہے کہ خدا نے ہم پر اپنے کرم کی نظر کی، اور یہ خدا کا فضل، خدا کا طرز، خدا کا رحم ہے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، میں جس پر چاہوں اس پر ترس کھاؤں، میں جس پر چاہوں اس پر رحم کر دوں۔ یہ خدا کا فضل ہے، وہ جس پر چاہے اس پر ترس کھائے۔ یہ خدا کا فضل ہے، وہ جس پر چاہے اس پر رحم کر دے۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا باپ نے ہمارے لیے جو ہے اپنے کرم کی نظر ہم سب پر کی ہے، اور آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے کہ اس نے ہم پر اپنے کرم کی نظر کی ہے۔ یہ خدا یسوع مسیح کا کیا ہے جی؟ فضل ہے۔ یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کیونکہ اس کی مموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ خدا ان کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے ہم نے جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے لیے اس روئے زمین پر جو ہے وہ آئے تاکہ میں اور آپ جو ہے وہ نجات پا سکیں، اور نجات کا جو کام ہے وہ خدا یسوع مسیح نے کیا ہے۔ یہ خدا کا فضل نہیں ہے تو کیا ہے؟ مصر کے اندر اسرائیلی جو ہے وہ غلامی کے اندر رہے، خدا نے ان کو آزاد کیا، یہ خدا کا فضل ہے۔ یرمیہ کے زمانہ کے اندر 70 سال وہ غلامی کے اندر رہے، خدا نے ان کو آزاد کیا، یہ خدا کا فضل ہے۔ اور ہم جو ہے وہ پرستش بھی کرتے ہیں اور گیت بھی گاتے ہیں، خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ تیری شان جو ہے وہ جلالی ہے۔ اس کا عجیب جو ہے وہ عجیب مشیر خدائے قادر، ابدیت کا باب اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اس کا عجیب جو ہے وہ اس کا پیدا ہونا عجیب ہے۔ اس کا جو ہے وہ مریم جو ہے وہ کلام کے اندر لکھا ہے، خدا کی بندی جو ہے، اس نے کیا کہا کہ جب خدا کا فرشتہ اس کے پاس آ کر اس نے کہا کہ سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے،
خداوند تیرے ساتھ ہے۔ جس پر خدا کا فضل ہو جاتا ہے، ان کے گھرانہ کے اندر بیٹی ہو یا بیٹا ہو، خدا کا جلال ان کی زندگیوں کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کا فضل جو ہے وہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ حنا پر جب خدا کا فضل ہوا، خدا نے اس کو سورما پرووائڈ کیا، اس کا نام سیموئل تھا، اور وہ جہاں جہاں جاتا خدا اس کے ذریعہ سے عجیب کام کرتا، کیونکہ خدا کا اس کے ساتھ کیا تھا؟ خدا کا اس کے ساتھ فضل تھا۔ خدا نے ہم پر اپنے کرم کی نظر کی ہے، ہمیں گناہوں کی نگری سے نکالا ہے، اور شریعت کے اندر یوں ہوتا کہ شریعت کا خدا جو ہے وہ غضبناک خدا ہے، جو کوئی گناہ کرتا اسی وقت وہ مار دیا جاتا۔ آج یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ اس کی محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال، وہ بادشاہ، وہ مالک جس کی طرف ہاتھ بڑھا تھا، اور اس کی زندگی کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا۔ وہ جس کی طرف نگاہ کرتا اس کی زندگی بدل جاتی، وہ جس کی طرف جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا اس کی زندگی جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتی۔ گراسینیوں کے علاقہ کے اندر ایک شخص تھا، اس کو شیطان نے جو ہے وہ جکڑا ہوا تھا، اور وہ بادشاہ، وہ مالک جب اس کے پاس آیا اور ابلیس کا لشکر جو اس کے اندر تھا وہ کہنا شروع ہوا کہ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں وقت سے جو ہے وہ غضب میں ڈالنے کو چاہتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اس کو آزاد کیا کہ یسوع مسیح کا فضل جب اس کی زندگی کے اندر جب اس کی زندگی کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہوا، تو خدا کی قدرت نے ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ کام کیا۔ یہاں پر لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے، کیونکہ کلام کے اندر یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا کلام کے اندر کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یہ خدا کا فضل نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ خدا کا فضل ہے۔ اور خدا کا بندہ پولس رسول جب ان کے بدن کے اندر بیماری زیادہ ان کو پریشان کرتی اور انہوں نے کہا کہ مالک مجھے شفا دے، تو خدا نے اپنے بندہ کو یہ مکاشفہ دیا، یہ سکھایا، یہ بتایا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی نہیں ہے۔ جب خدا کا فضل، یہ خدا کا فضل ہی ہے کہ آپ اور میں جو ہے وہ خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، یہ خدا کا فضل ہی ہے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، یہ خدا کے کرم کی نظر ہے کہ خدا ہمارے گھرانوں کے اندر اپنے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ آگے لکھا ہے کیونکہ اس کی معموری میں ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ شاگردوں نے کہا مالک ہم باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یسوع مسیح نے کہا میں اور باپ ایک ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ باپ نے جو ہے وہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی، اور جب خدا کا بیٹا اس روئے زمین پر آیا تو وہ چلتے ہوئے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ جھیل پر چلتے ہوئے اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو جو ہے وہ یہ کہا کہ مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ خدا کا فضل ان کے ساتھ ہے، اور خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ میں آج اور کل اب تک یکساں خدا ہوں۔ خدا نے اپنی بندی مریم پر نگاہ کی اور اپنا جو ہے وہ سورما اسے جو ہے وہ پرووائڈ کیا، اور وہی سورما جب 12 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ ہیکل کے اندر گیا، اور بڑے بڑے جو سکولر تھے، بڑے بڑے جو ربی تھے، بڑے بڑے جو ڈاکٹر تھے، ان سے گفتگو کرنا شروع ہوا، اور وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہی خدا کا جو ہے یہ خدا کا سورما ہے، اور خدا کی شکر گزاری کرتے کہ ایک شخص جس کا نام شمعون تھا، اس نے کہا کہ اے باپ میں تیرا شکر کرتا کہ میں نے جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے تیری نجات کو حاصل کیا ہے، اور خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں۔
یہاں پر لکھا ہے جب موسیٰ نے کہا مالک میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو مالک نے کیا کہا؟ مالک نے کہا، خداوند نے کہا، قادر مطلق نے کہا، لشکروں کے خدا نے کہا، خداوند خدا نے یہ کہا کہ اے میرے دوست جو کہ مجھے دیکھے گا وہ مر جائے گا۔ لیکن جب خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر آیا اور کسی شخص کی جو ہے وہ آنکھیں نہیں تھی، اور جب اس کو پتا چلا کہ حل مشکلات بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خدا اسی رستہ کو جانے کو ہے، اس نے لوگوں کا آواز سنا اور اس نے اپنا کپڑا اپنی چیزیں وہیں پر پھینکی اور بلند آواز سے پکارنا شروع ہوا، اے ربی، اے ڈاکٹر، اے یسوع ناصری، مجھ پر رحم کر دے، مجھ پر اپنے کرم کی نظر کر دے۔ اور جس پر میرے آقا کی کرم کی نظر ہو جاتی ہے اس کی نسلیں جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہیں، کیونکہ خدا کا فضل جن کے ساتھ ہوتا ہے خدا کی قدرت ان کی زندگیوں میں کام کرتی ہے۔ خدا کے فضل کو مانگتے رہیے کہ خدا تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ جب اس کا فضل ہوگا تو خدا کی قدرت ہماری زندگیوں کے اندر کام کرے گی۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ بادشاہ سروے زمین پر آیا، موسیٰ کو خدا نے کہا جو کہ مجھے دیکھے گا وہ مر جائے گا۔ لیکن وہ بادشاہ جب جسم میں آیا، وہ بادشاہ جسم میں آیا، جسم لے کر آیا، تو کلام کے اندر کیا لکھا ہے؟ کلام کے اندر لکھا کہ خدا یسوع مسیح نے زمین پر ٹھونکا اور اس مٹی کو سانا، اور مٹی کو سان کر جب اس اندھے کی آنکھوں پر لگایا تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ خوش نصیب ہے وہ بھائی کہ جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے خدا کے بیٹے یسوع کو دیکھا۔ یہ فضل نہیں ہے تو کیا ہے؟ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ خدا میری آنکھوں کو کھول دے تاکہ میں تیرے عجائب کاموں کو دیکھ سکوں۔ یہ خدا کا فضل ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے یہاں پر لکھا ہے کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ خدا کا فضل آپ کی جو ہے وہ زندگیوں میں جب ہوگا تو آپ کے بچے جو ہے وہ نشہ نہیں کریں گے۔ جب خدا کا فضل آپ کی زندگی کے اندر ہوگا آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا۔ جب خدا کا فضل آپ کی زندگی کے اندر ہوگا روپے پیسے کے اندر بلیسنگ آئے گی اور آپ پلوس کی طرح کہنا شروع ہو جائیں گے کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ باپ کا کام تحلیق کا ہے، بیٹے کا کام نجات کا کام ہے، روح القدس کا کام ہے موٹیویٹ کرنا۔ مقصد یہی ہے کہ خدا کا فضل جب آپ پر ہوگا تو خدا کا جلال آپ کی زندگی کے اندر ظاہر ہوگا۔ اور یہاں پر لکھا ہے اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا ہے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ جب وہ بادشاہ پیدا ہوا تو کئی مجوسی جو ہے وہ بادشاہ کے پاس گئے کہ وہ جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ جب وہ اس بادشاہ کو ان کو پتا چلا ہیرودیس حیران پریشان ہو گیا، گھبرانا شروع ہو گیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر یہ فضل ہوا ہے۔ پھر کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے کہا، خدا کی بندی نے کہا کہ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھ پر یہ فضل جو ہے وہ کہاں سے ہوا؟ فرشتہ نے کہا یہ فضل خدا تعالیٰ نے مجھ پر اپنے کرم کی نظر کی ہے، اور یہ فضل جب خدا کی طرف سے آپ کی زندگی کے اندر ہوگا خدا کا جلال آپ کی زندگی کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک جو ہے وہ شخص تھا اور جو سمسون جو تھا، جب اس کے گھرانہ کے اندر خدا کا فضل ہوا خدا نے سمسون جیسا سورما پرووائڈ کیا اور خدا نے اس کو بڑی فتح دی، اس کے بدن کے اندر بڑا خدا کا
زور تھا کیونکہ خدا کا فضل اس کے اوپر تھا، خدا کا ہاتھ اس کے اوپر تھا۔ جب خدا کی مہربانی آپ کی زندگی کے اندر ہوگی تو خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر ہوگا۔ جب یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آئے تو یہ روحانی ریلیشن ہے جو باپ نے ہمارے ساتھ قائم کیا، اور کلام کے اندر لکھے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے۔ ملاکی سے لے کر متی تک 400 سال کا حالی پیریڈ آیا، خدا نے کسی سے کوئی کلام نہ کیا۔ 400 سال کے بعد خدا نے فرشتہ بھیج کر مقدسہ مریم کو بڑی خوشخبری سنائی اور کہا کہ یہی بیٹا جو اس پر ایمان لائے گا اس کے جو ہے وہ اس پر میں اپنے فضل کو جاری کر دوں گا۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا 400 سال کے بعد اپنے لوگوں پر اپنے کرم کی نظر کی۔ خدا کا فضل آپ کی روحوں کے ساتھ، آپ کے گھرانوں کے ساتھ، آپ کی زندگیوں کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتا رہے۔ اور آج ہم نے سیکھا ہے تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے، بہت خدا کی بلیسنگ آپ کی نسلوں کے ساتھ